السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا قریب اور مہربان ہے کہ جب کوئی انسان دل سے اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دعا کو ناممکن سمجھ کر کرتا ہے۔ ایسی دعا پر جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں انسان کی زندگی میں صاف صاف نظر آتی ہیں۔ اس پورے مضمون کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ناممکن کو ممکن بنانے کا وعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جب کوئی انسان ایک ایسی دعا کرتا ہے جسے اس کی عقل کے مطابق پورا ہونا مشکل ہو، اور اگر اللہ اس پر راضی ہوتا ہے تو اسے پورا کر دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا واقعہ ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اولاد کے لیے دعا کی، لیکن عمر کے آخری پڑاؤ میں جب اولاد ہونا ممکن نہیں لگ رہا تھا، تب بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اے میرے رب، مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی جو نیک اور نبی تھے۔ پیارے عزیزو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ناممکن حالات میں بھی اللہ سے امید رکھنا اور اس کی رحمت پر یقین کرنا بند نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، دعا پر راضی ہونے کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب کوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے پوری ہوتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی انسان اپنی ناممکن دعا کی قبولیت کو محسوس کرتا ہے تو اس کا دل سکون اور اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر دو، کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے حالات ایسے ہیں جو کبھی نہیں بدل سکتے، لیکن جب اللہ دعا قبول کرتا ہے تو وہ حالات اچانک سے بدل جاتے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا گیا جبکہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ پیارے عزیزو، نمبر تین، دعا کی قبولیت کے بعد انسان کا دل اللہ کی طرف اور زیادہ جھک جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں توبہ کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی دعا کو تین طریقوں سے قبول کرتا ہے۔ نمبر ایک، فوراً دے دیتا ہے۔ نمبر دو، کچھ وقت بعد دیتا ہے۔ اور نمبر تین، کچھ بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ کئی بار اللہ انسان کی دعا کی قبولیت سے پہلے اس کا صبر اور یقین کا امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے اس امتحان کو ان کے لیے ایک رحمت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جب کسی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی حکمت اور بندے کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ پیارے عزیزو، ناممکن دعا پر اللہ کے راضی ہونے کی نشانیاں انسان کی زندگی میں کئی روپوں میں سامنے آتی ہیں۔ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنی ہر دعا میں خیر مانگیں، صبر اور یقین کے ساتھ اس کی رحمت کا انتظار کریں، اور اپنے
ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔